والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک القرى نقص علیک من انبائها لقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أحد إن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل تلك القرى نقص عليك من انبائها۔ فرمایا ہے حبیب یہ وہ بستیاں جنہ اللہ دی نافرمانی کی تھی، انہاں قوماں دے اجڑے ہوئے دیہاتن اور تباہ شدہ بستیاں جنہ دا اسی ذکر فرما رہے ہیں، تو دس رہے ہیں، اور یہ وہ آبادیاں جنہ کو اللہ دے رسول بڑے واضح دلیل لے کے آئے، اللہ دی طرف معجزات لے کے آئے، ہدایت اور رہنمائی لے کے آئے، اللہ دی ذات اور صفات بارے آگاہ فرمایا اور زندگی دا اسلوب دسیا۔ یعنی ہر نبی صرف اللہ دی توحید دا عقیدہ ہی نہیں دستا، توحید باری بنیاد ہے، رسالت اور نبوت دا ایمان ضروری ہے۔ پھر اس تو بعد ہر نبی نے اپنے عہد پورا نظام حیات دیتا کہ کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، کہ کم کرنا اور کس طریقے نال کرنا اور کیڑا نہیں کرنا۔ سو انہاں لوگوں نے انکار کیتا، انہاں سمجھا بھی یہ ایسی تواڈے قیدی ہو گئے، غلام ہو گئے، جو تسی آکھو کریے، جو نہ آکھو نہ کریے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، فرمایا جس نے انہاں پہلے انکار کیتا تو اس دی سزا انہاں نوں یہ دتی گئی کہ انہاں تو پھر توبہ دی توفیق ہی سلب ہوگی۔ جس نے انبیاء اور رسول کا انکار کیتا اور انبیاء دی تعلیمات مننے تو انکار کیتا اور آکھیا تو پھر اسی کوئی قیدی دی زندگی گزاری ہے، غلام دی زندگی گزاری ہے، جو تسی آکھو اپنی مرضی نہ اسی کری کچھ نہ سکیے، تو یہ تو پھر اسی تواڈے غلام ہو گئے۔ اللہ کریم فرمایا یہ جڑی گستاخی انہاں انبیاء نال کیتی، اس دی سزا اللہ نے یہ دتی کہ توبہ دی توفیق ہی سلب ہو گئی۔ جڑا پہلا انہیں انکار کیتے اس دی سزا یہ ملی کہ پھر وہ توبہ نہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اس طرح اللہ کفر کرنے والا یا انکار کرنے والے دلاں تے مہر کر دیندا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جس لئے گناہ کردا اس دے دل تے ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا، اگر وہ توبہ کردا اللہ کو معافی منگدا، اپنی اصلاح کر لیندا، اللہ دل نو صاف کر دیندا۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کردا پھر گناہ کردا، ایک نال نقطہ اور ود جاندا اور سیاہی گہری ہو جاندی۔ اسی طرح مسلسل اگر گناہ اور برائی چ لگا رہندا تو سارا دل سیاہ ہو جاندا۔ یہ تو عام زندگی دے روٹین دے گناہاں دی گل ہے، اور حضور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سارا دل سیاہ ہو جائے تو اللہ کریم اس کی سزا یہ دے دیں کہ اس تے مہر کر دیں، پھر اس نے توبہ دی توفیق ہی نصیب نہیں ہوندی، واپسی دا راستہ بند ہو رہا۔ لیکن اگر کوئی تعلیمات نبوت دے انکار کر کے ہٹ دھرمی نہ کفر تے جم رہندا تو پورے دل نو سیاہ کرنے واسطے ہکا گناہ ہکا جرم کافی ہو رہندا، اور اللہ کریم اس تو ناراض ہو کے اس کو توبہ دی توفیق سلب کر لیندے کہ ان تینوں کدی بھی کوئی نصیحت تیرے دل تے اثر نہیں کرے گی۔ وما وجدنا لأکثرهم من احد ان وجدنا اکثرهم لفاسقین، یہ مور کرنے دا سبب ہے بندا۔ اللہ کریم فرمایا کہ اکثریت جڑی ہے وہ اپنی گل تے کھلون والے نہیں ہے۔ اگر نبی دے کول آ کے ایمان دا اقرار بھی کرتے تو پھر اطاعت نہیں کرتے، اپنے وعدے تے اپنی گل دی پاسداری نہیں کرتے، اور جس ویلے مصیبت آندی یادے دعا کرو اللہ یہ مصیبت ہٹا دے تو اسی طائب ہو کے تواڈے نال مل جاواں گے، جس ویلے مصیبت ہٹ ونجا تو پھر کفر تے ہٹ ویندے۔ یعنی جڑے وعدے کردے انبیاء دے نال انہاں دی پاسداری نہیں کردے، اور یہ
تلقین اس واسطے فرمایا جا رہا کہ اسی بھی جڑا کلمہ طیبہ پڑھنے ہیں یہ وعدہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مفہوم ہے کہ اللہ واحد لا شریک دی عبادت کریں گے، اس تو علاوہ کسے دی عبادت پرستش، غائبانہ امداد، مشکل کشائی یا اس کا تحفظ یا یہ سارے تصورات چھوڑ دے، صرف اللہ واحد لا شریک دی عبادت کریں گے اور اسے تو نفع اور نقصان کا ڈر رکھیں گے، نفع دی امید رکھیں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطلب یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے ساڈے کول وہ ہستی ہے کہ جس دے حکم دے مطابق اسی زندگی بسر کریں گے، چونکہ یہ ہستی اللہ دا رسول ہے اور اس نے اپنے کول نہیں دسنا، اللہ دا دتا ہوا نظام اس نے سانو دینا، اسی اس نظام دے مطابق زندگی بسر کریں گے. یہ ہے مفہوم کلمہ طیبہ کا. لوگوں نے عجیب عجیب عذر تراشے ہوئے. اج دا ہوں جڑا روشن خیال مسلمان ہے وہ دعوت اسلام دا ہے، لیکن اس دے کول عذر یہ ہے جی بھائی 1400 سال پرانیاں گلاں، ہوں وقت بدل چکا، زمانہ بدل گیا، نئی روشنی، نئے لوگ آ گئے، نئی چیزاں آ گئی، ہوں اپنے آپ نہیں بدلنا چاہتے، ہوں اس دین نو کوئی بدلیے تے زمانے دے مطابق اس نو کریے. میرے بھائی کچھ بھی نہیں بدلیا. کیا انسان ہوں بھوک نہیں لگتی، ہوں نیندر نہیں آتی، ہوں گرمی سردی نہیں لگتی، ہوں سفر اپنی ضرورتوں واسطے نہیں کرتا، ہوں بیمار صحت مند، سب کچھ وہی ہے، صرف تکمیل ضرورت دے ذرائع اور وسائل بدلے. ذرائع اور وسائل تے کسی کدی اعتراض نہیں کیتا. قرآن نے دین نے کوئی پابندی نہیں لائی کہ لوگ پیدل آجتے وہندے یا گھوڑے تے، پھر موٹراں بنیاں، پھر بحری جہاز بنے، ہوں ہوائی جہاز تے جانے تے یہ تو ذرائع رستے تے کدی کسی روک ٹوک نہیں لائی. لیکن اگر آکو جی زمانہ بدل گیا تو حج دے ارکان بدل دیتا جائے تو یہ تو درست نہیں. لہذا انہاں دا جرم یہ ہے کہ یہ اپنے وعدے تے ثابت نہیں رہندے. ماں وجدنا اکثر من عہد، انہاں کسے نے وعدے دی پاسداری نہیں کیتی. جنہاں نبیاں نال عہد کیتا جی دعا کرو یہ مصیبت دور ہو جائے، ایمان لے اس وعدے تو پھر گئے. بعض ایسے منافقانہ کلمہ پڑھیا لیکن دین تے عمل نہیں کیتا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور انہاں اکثریت بدکاری دی، یعنی اللہ دی نافرمانی کر دے. فسق ہوندا احکام الہی دے خلاف کم کرنا، تو اکثریت جڑی انہاں دی وہ بدکار ہے. اس واسطے اساں انہاں نے دلاں تے مہر کر دی. بندے نو دوسرے تے تنقید کرنے دی بجائے سب تو پہلے اپنی زندگی دا اور اپنے شب و روز دا، اپنی مصروفیات کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں بھی اللہ دے رسول دے نال وعدہ کیتا ہوا تو کیا میرا کردار، میرے اعمال، دن بھر جو کچھ میں کرنا یہ اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق ہے یا اللہ دے حکم دی خلاف ورزی کر رہا. اور کدوں یہ نہ ہوئے کہ وعدہ خلافیاں آخر دل تے مور کر دیں اور دل تباہ ہو جائے. دل تباہ ہو گیا تو عاقبت تباہ ہو گئی. انسانی درجے چوئی گر گیا جس نے دل تے مور ہو دیے، پھر اس دے نہ اکھی کم کر دیا، نہ کن کم کر دے، نہ زبان کم کر دیے. یعنی وہ ایک حیوان دی طرح ہو گیا، کھاندے پیندے آواز تو حیوان بھی سن دیں. انسان دے سننے دے مطلب ہے اچھی گل تو اچھا اثر رہے اور بری گل تو نفرت کرے. اگر انسان دا دل تے مور ہو جائے تو پھر اس میں اچھے برے دی تمیز، پھر وہ بریاں گلاں سن کے بھی خوش ہونا رہتا، اس تے مست کرنا. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. پھر اس تو بعد اسی ان آبادیاں اور بستیاں دے اجڑنے تو بعد پھر ایک قوم آباد ہوئی، مصر چ سلطنت بنائی. انہوں نے بادشاہ نو فرعون آکھیا وندے، فرعون نے خدائی دعویٰ کر دیتا، وہ آپ خدا بن، انا ربکم الاعلی، میں تھوڑا سب تو بڑا رب ہاں، پروردگار ہاں، میرے ماتحت دریا پہ چل دے، نہراں پیاں بگدیاں، میں تساں سارے دا مالک ہاں، میرا مینوں سجدہ کرو. اللہ کریم نے اپنی رحمت نال موسیٰ علیہ السلام نو مبعوث فرمایا. اور ثم بعثنا من بعد موسیٰ، اس تو بعد موسیٰ علیہ السلام نے مبعوث فرمایا بآیاتنا الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس دے عمراء دی طرف. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام مبعوث تو ساری فرعون اور بنی اسرائیل اور سارے انہاں لوکاں واسطے ہوئے جڑی وہ قوم اتنے آباد ہے. تو ذکر کیتا گیا فرعون دا اور عمراء دا اس واسطے کہ
الناس علی دین ملوکہم، لوگ جڑے نو بادشاہ دے اور عمراء دے پیچھے چلنے والے ہوندے ہیں، تے یہ جڑے عمراء دا طبقہ ہوندا اور با اختیار طبقہ ہوندا، یہ اتنے با اثر ہوندے ہیں کہ ہر بندہ اسی طرح کرنا چاہتا. اس واسطے فرمایا اتنے شمار انہوں نے کیتا کہ فرعون اور اس دے عمراء دی طرف موسیٰ علیہ السلام نے مبعوث تے اس پوری قوم دی طرف ہوئے، لیکن چونکہ قوم انہوں نے پیچھے چل دی ہے، اس واسطے فرمایا موسیٰ نو معجزات دے کے فرعون اور اس دے علماء دی طرف مبعوث فظلموا بہا، انہوں نے کفر کیتا، موسیٰ علیہ السلام دا انکار کیتا، ظلم کیتا، زیادتی کیتی، انہوں دی گل نہیں منی. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر تک لو ذرا نگاہ مارو کہ جنہاں فساد دا رستہ اختیار کیتا انہوں دا انجام کیا ہوا. کتنی عظیم سلطنت تھی فرعون کو، اور صدیاں 400 سال انہوں نے حکومت کی تھی، یکے بعد دیگرے جڑا آیا فرعون بن گیا، سجدے کرانا رہا. لیکن جس لئے گرفت آئی ہے اور اللہ دے نبی دا انکار کیتا تو تباہی آئی ہے، تو کہ غرق دریا ہو گئے، آبادیاں بنی اسرائیل دے قبضے چلیاں گئیں، مال و دولت رہ گئے اتھے اور تباہ و برباد ہو کے دنیا تو انہوں نے نشان مٹ گئے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو مخاطب ذرا نظر پھیر کے تک تاریخ عالم نو ویکھ، اتھے جا کے انہاں بستیاں نو ویکھ، انہاں آبادیاں نو ویکھ، انہاں جگہ نو ویکھ، تو جتھے فرعون دی ریاست اور خدائی دعوے اتھے اس کا نشان نہیں لبتا، قوم تباہ ہو گئی. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے تشریف لے جا کے فرعون اس دے دربار چے گل دسی کہ اے فرعون، میں اللہ دا بھیجا ہوا اللہ دا رسول ہاں اس رب دی طرف جڑا سارے جہانہ دا پروردگار، چونکہ مخلوق دی اور انسانیت دی ضرورت ہے رسالت. اس ساری کائنات جڑی ہے یہ متوجہ ہے زمین دی طرف، سورج، چاند، ستارے، سیارے، ہر شے زمین تے انہاں سارے دے اثرات نال جڑی رویدگی اور جڑی حیات پائی ویندی ہے، ہوا، بدل، بارش، ہر شے نال، جانور، انسان، پھل، فروٹ، غلے، ہر چیز جو کچھ بھی ہے یہ ساری خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسان یہ روح زمین تے سب کچھ میں تیری خدمت واسطے پیدا کر دیتا. تو گویا ساری کائنات دا، ساری تخلیق دا حاصل انسان ہے، ہر شے اس دی خدمت واسطے پیدا کی گئی ہے. اور انسان نو جس طرح اس دی خدمت واسطے کائنات یا مادی چیزاں پیدا کیتیاں، یہ اس دے مادی وجود دی خدمت واسطے ہیں. اور مادی وجود اصل نہیں، اصل انسان تو روح ہے، مادی وجود تو اس کا ایک ہتھیار ہے، قالب ہے. تو جے قالب واسطے یا سواری سمجھ لو تو سواری واسطے اتنا اہتمام کیتا گیا تو سوار کتنا محترم ہو سی، اس واسطے کتنا اہتمام کیتا گیا سی. چنانچہ رب العالمین نے روح دی تربیت واسطے اس ضرورت میں مکمل کرنے واسطے رسول مبعوث فرمائے. قالب دی ضرورت واسطے سورج دی روشنی ہے تو روح دی تربیت واسطے نور نبوت دی روشنی ہے، تجلیات بارین اور انوارات بارین جڑے نبی نال ایمان آن کے قلب انبیاء تو فیوزات حاصل کر کے دل نو روشن کر کے اللہ دی اطاعت کر کے اللہ دے کول جڑیاں برکات اور انوارات اور تجلیات حاصل ہوندیاں، انہاں دے نال روح بالیدگی ہوندی، قوت ہوندی، قوت پرواز ہوندی اور قرب الہی دی منازل طے کردا. سو فرمایا میں رسول اللہ دا، اس اللہ دا جڑا رب سارے جہاناں دا، جس نے وجود واسطے اتنا اہتمام کیتا، اس سے پاک ذات نے روح دی تربیت اور غذا اور دوا واسطے نور نبوت پیدا فرما دیتا. حقیق اللہ اقول علی اللہ الا الحق، انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ دا نبی اور اللہ دا رسول ہوں، اور میری یہ ذمہ داری ہے، میری ذمہ واجب ہے، میرے واسطے یہ ضروری ہے کہ میں اللہ دے بارے سوائے حق دے کچھ نہ کہا. اللہ دا کوئی نبی بھی اللہ دے بارے صرف او گل کردا جڑی حق ہوندی، نبی دا قول بالکل حق ہوندا اور شکوک تو بالا تر ہوندا، اور خلاف شان باری کوئی گل نبی تو صادر نہیں ہوندی. حقیقن یہ میرے تے واجب ضروری ہے، حق ہے میرے ذمے ہے. اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں اللہ دے بارے جو دساں وہ حق ہوئے، بالکل سچ ہوئے، جسے رائی برابر شبہ دی گنجائش نہ ہوئے. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تہاڈے کول اللہ دی طرف واضح معجزات لے کے آیا.
میری نبوت دلائل میرے معجزات. فارسل معی بنی اسرائیل. پہلی گل تو یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر اور ملک تے سارے تے امن قائم کر اور اللہ دی حکومت قائم کر. اگر تم اس تو انکار کرنا تو کم از کم بنی اسرائیل جیڑی میری قوم ہے اس نو میرے نال روانہ کر دے. اسی تھوڑے تو الگ ہو گئے ہیں, وہ میرے تے ایمان لے اوسن, انہاں نو الگ اپنا اسلامی معاشرہ بناؤن دے. تم اپنا الگ ہو جا, تو جان تیرا رب جانے. اور فرعونیہ دی مصیبت یہ کہ انہوں نے بنی اسرائیل نو بے دام غلام بنایا ہوا, زندہ رہنے واسطے انہوں کچھ دے چھوڑ دے, مرن نہیں. باقی دن رات ایک قبطی جڑے انہوں کو مزدوری کران دے, کم لان دے, محلات بنوان دے, ساری مزدوری سارا کم بلا اجرت ہو کر دے. جڑا ذرا کو ہلے جلیا قتل کر چھوڑ دے, بیمار تک دی پرواہ نہیں کر دے. کوئی مزدور ڈھے بغت چابک مار دے یا مر جائے یا اٹھ کے کم کرے. اور انہوں بڑا پوری ایک قوم بے دام غلام لدی ہوئی. اور دیکھو اللہ دی شان ہے, سارے یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہے. یعقوب علیہ السلام مصر کس طرح آئے, یوسف علیہ السلام نے حکومت دیتی, اللہ کریم نے بھائیاں نے غلام بنا کے بیچ چھوڑیا, کو عزیز مصر نے جیل پا دیتا. اس دے باوجود رب العالمین نے انہوں نے یہ سارے تربیتی مراحل بالآخر مصر دی سلطنت انہوں کو آ گئی, مصر دے حکمران بن گئے, اللہ دے نبی اور رسول بھی ہے. پھر بھائیاں نو بھی بلا لیا, معاف کر دیتا. والدین نو بھی, یعقوب علیہ السلام نو بھی, والدہ ماجدہ نو بھی مصر بلا لیا. یہ انہوں نے جڑے 12 بیٹے اگو انہوں دی اولاد ہی بنی اسرائیل دے 12 قبائل, اور یہ مصر دے حکمران ہے. لیکن جس ویلے انہوں نے یعقوب علیہ السلام دا اور یوسف علیہ السلام دا اتباع چھوڑیا اور اپنی ذاتی اغراض دے قیدی ہوئے, تو پھر اس سے ملک مصر جتھے کدی حکومت کر دے ایسا زوال آیا کہ قبطی اتے آ گئے اور یہ انہوں نے غلام بن گئے. اور قبطی کافر ہے, قبطیاں دا جڑا حکمران ہے اس نے فرعون کھونا شروع کی تو اور خدائی دعویٰ کر دیتا. اور یہ اولاد یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل جڑے یہ ذلیل ہو کے رہ گئے. انہاں دی جان مال آبرو کس شاید کوئی قیمت نہیں. کسی نے جس نے چاہے کوئی قبطی قتل کر دے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور بڑیاں بڑیاں مصیبتیں نہ تے پھر اس نافرمانی دی وجہ تو یہ داستان خود ایک باعث عبرت ہے. اللہ نے پھر انہاں دے حال تے رحم فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے مبعوث فرما دیتا انہاں دے وچوں پیدا کر کے. اور بڑی فرعون نے کوشش کی تھی, بڑے واقعات مفسرین نے لکھے کہ اس نو جوتشیاں نے دسیا کہ بنی اسرائیل جے بچہ پیدا ہوئے گا تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا. اس کا کہڑی گل ہے, جڑا بچہ پیدا ہونا قتل کر لو. چنانچہ بے شمار بچے نو مولود انہوں نے بنی اسرائیل نے قتل کر دیتے گئے. اور موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, وہ واقعہ اپنی جگہ تے آئے گا تو اللہ نے انہوں نے والدہ نو آکھیا انہوں نے دریا چ روڑ گئے. اگو فرعون اور اس دے گھر والے نپ لیا. اور ایسا قادر ہے کہ جس موسیٰ نو قتل کرنے واسطے اتنے ہیلے فرعون کیتے, اس دی تربیت فرعون دے محل تے فرعون دے گھر چ اللہ نے کروائی. آج وہی موسیٰ فرعون دے سامنے گل پہ کردا بھی اللہ نے مینوں رسول بنایا, معجزات دیتے, بہتر ہے تو توبہ کر, اللہ کو معافی منگ, اللہ تینوں بخش دے اور راہ ہدایت تے آ جا. لیکن اگر تم اس تو انکار کرنا تو کم از کم بنی اسرائیل تو میری قوم ہے, انہاں تو ظلم چھوڑ دے اور وہ تو میرے حوالے کر. فارسل معی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل نے تو میرے نال جانے دی اجازت دے. قال ان کنت جئت بآیات فات بها ان کنت من الصادقین. فرعون آخنے لگا بھی تو یار موسیٰ تو یا نہ میں بڑے معجزات لے گیا, اللہ کی طرف نشانیاں لے گیا, تو نشانیاں تکا نہ معجزات ظاہر کر, پتہ لگے وہ تیرے کو اللہ کی تائید ہے اور اللہ کی نشانیاں تیرے کو ہیں. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین. موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھے جڑی لاٹھی انہاں فرشتے سٹ دیتی. فیضا یا ثعبان مبین, بہت بڑا اژدہا بن گیا, زندہ اژدہا بن گیا. ونزع یدہ فیضا ہی بیضاء للناظرین, اور انہوں نے بغل اس پا کے اپنا ہاتھ کٹیا تو سورج دی طرح روشن ہو گیا, چمکن لگ پیا. فرمایا اے دو معجزات ظاہری فوری میرے کول ہے, اگر تم گل نہیں منے گا تو پھر جڑیاں مصیبتاں ہون گیاں وہ پھر وکھریاں. فرعون نے ان دے کچھ دل تے مہر ہو جائے تے سمجھ الٹ ویندی ہے.
بجائے اس دے کہ فرعون وہ جس نے لاٹھی نو موسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھا چھوٹی جی لاٹھی بن گئی، ہاتھ مبارک بھی ٹھیک ہو گیا، تو فرعون آخر لگا بھی یہ بہت بڑا جادو ہے، کیونکہ فرعون نے زمانے جادوگراں دا بڑا زور ہے، اور جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہر نبی نو اس دے عہد جس فن دا دنیا تے عروج ہوئے اس دے مطابق معجزات عطا کیتے ہوئے ہیں۔ فرعون کے زمانے چونکہ جادو کا بڑا زور ہے اور بڑے بڑے جادوگر ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے ایسے معجزات دیتے گئے جنہیں جادو کا باطل ہونا ثابت کر دیتا، اور معجزات دی اور جادو کا ایک بہت بڑا فرق ہے۔ پہلی گل تو یہ ہے کہ جادوگر جڑے انہاں دی نسبت شیطان نال ہوندی، انہاں دے عقیدے بھی فاسد ہوندے ہیں، انہاں دے کردار بھی فاسد ہوندے ہیں، اور یہ غلیظ اور گندے راندے اور برے کام کردے ہیں۔ نبی دی نسبت اللہ رب العالمین نال ہوندی، وہ نیک سیرت، صاف ستھرا پاک سیرت اور لوکاں دے فائدے دی گل سوچدا، یہ لوکاں دے نقصان دی سوچدے۔ دوسری نشانی یہ ہوندی ہے کہ جادو یا شوب دے نال جڑا کمال وکھایا جائے اس تو مراد بندے دی اپنی بڑائی تسلیم کرنا ہوندی۔ انبیاء دے معجزے یا ولی دی کرامت جڑی معجزے دی فرع ہوندی وہ ہوندی ہے عظمت الہی ظاہر کرنے واسطے، بندے دی ذاتی بڑائی واسطے نہیں ہوندی، عظمت الہی ظاہر کرنے واسطے۔ پھر جادو تے جڑا بندہ یقین لے آوے وہ گمراہ ہوندا، معجزات اور کرامات تے جڑا یقین لے آوے وہ ہدایت پا ویندا، اگوں بندہ بھی نیک ہو ویندا، اس دے اعمال اور کردار دی اصلاح ہو ویندی۔ چنانچہ وقال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ وہ فرعون دے جڑے سردار ہے اور اکابر ہے اور قوم دے بڑے آکھن لگے بھی یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اور اس کو بڑا علم ہے جادو دا، اور یہ تانوں یہ محلات چو اور تاڑے آباد اور پرونق شہرہ چو اور باغات چو اور آبادیاں چو کٹنا چاہتا، اور یہ تاڑے کو زمین اور حکومت کھسنا چاہتا، فماذا تأمرون، تاڑا اسے کے مشورہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔